आप तमाम बच्चों का खैर मकदम है बिहार बोर्ड दर्जा 7 उर्दू के सबक नंबर 14 में, जो कि काफ़ी अहम सबक है। और इसका उन्वान है आओ माहौल बचाएं। माहौल से यहाँ पे ताल्लुक़ जो है इन्वायरमेंट का है, पर्यावरण का है। और पर्यावरण के संरक्षण के बारे में आपने साइंस और सोशल साइंस की किताबों में ज़रूर बारहा पढ़ा होगा। और यहाँ पे हम उर्दू की किताब में इसे पढ़ेंगे। और अभी मौजूदा दौर में जो हालात हो रहे हैं, जो पॉल्यूशन, जो गंदगी, चाहे वो हवा के अंदर गंदगी का मिलना हो, पानी के अंदर हो, या मिट्टी के अंदर जो है पॉल्यूशन होना हो, और क्या क्या इसके वजह हैं, किस वजह से जो है पॉल्यूशन इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, और इसका जो है माहौल पे कितना गहरा असर पड़ रहा है। इंसानों के अलावा जितने भी जानदार यहाँ पे जो है रहते हैं, बसते हैं, सबके ज़िंदगी पे क्या असरात हो रहे हैं, कई तरह की बीमारियाँ बढ़ रही हैं। तो इन तमाम जो मुद्दे हैं, इन पर जो है इस सबक में बातें हो रही हैं। तो हम इस सबक को बहुत ही ध्यान से पढ़ें और गौर से सुनें, और उसके बाद फिर हम इसके मश्क में दिए गए तमाम सवालात को भी हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आप भी हमारे साथ इसे पढ़ लें। एक आम आदमी की नज़र में माहौलियाती मसला भी एक साइंसी मसला है जिस पर साइंसदां बहस करते रहते हैं। उसके ख़्याल में ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिसमें आम आदमी दिलचस्पी ले या जिस पर गौर व फिक्र किया जाए। लेकिन ज़रा बताइए कि क्या हमको इस बात की फ़िक्र नहीं है कि आजकल कैंसर का मर्ज़ इतनी शिद्दत क्यों इख्तियार कर गया है, दिल के अमराज क्यों आम हो रहे हैं, यानी जो दिल की बीमारियां हैं, हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, मर्ज़ हैं, वो क्यों बढ़ती जा रही हैं, लोगों को सांस की तकलीफ़ क्यों हो रही है, मौसमों का चलन क्यों बिगड़ गया है, बरसात की वो रुतें और झड़ियां क्यों ख़त्म हो गई हैं, दरियाओं का पानी गदला और कुओं का पानी जहरीला क्यों हो गया है, ताज़ा हवा के वो झोंके कहाँ चले गए जो रूह को शाद कर जाया करते थे। मोती की तरह शफ़ाफ पानी के वो कुदरती चश्मे कहाँ खो गए जिनकी तह का हाल ऊपर से ही नज़र आता है, जिनकी तह का हाल ऊपर से ही नज़र आता था। यकीनन ये ऐसे मसाइल हैं जिनका ताल्लुक़ हमसे और हमारी फ़नाओ बक़ा से है। और अगर अब ये कहा जाए कि इन तमाम मसलों का सीधा वास्ता हमारे बिगड़ते हुए माहौल से है, तो क्या अब भी आप माहौलियाती मसले को महज साइंसी मसला कहेंगे? जी नहीं। जो पर्यावरण और इन्वायरमेंट में जो तब्दीलियां आ रही हैं, और गंदगी और पोल्यूशन जो है बेतहाशा बढ़ रही हैं, इसके लिए जो है हम तमाम लोग ज़िम्मेदार हैं। और इसको ठीक करने का या इसकी फ़िक्र करने का ज़िम्मा सिर्फ़ साइंसदानों को नहीं है, सिर्फ़ साइंटिस्ट्स को नहीं है, बल्कि ये हर एक इंसान की ज़िम्मेदारी है। और आगे है, कुदरत ने दुनिया की हर चीज़ को ज़रूरत के एतबार से एक दूसरे से जोड़ दिया है। यहाँ पर एक चीज़ दूसरी चीज़ को किसी न किसी तरह मुतासिर करती है। इस आपसी ताल्लुक़ को समझने और समझाने का काम माहौलियाती साइंस है। ज़माने क़दीम में इंसान इस ताल्लुक़ से न सिर्फ़ बाखूबी वाकिफ़ था, बल्कि उसकी ज़िंदगी इन कुदरती वसाइल के गिर्द घूमती थी। वो पानी के ज़ख़ीरों के पास बस्तियां कायम करता था ताकि कुदरती पानी उसे हासिल होता रहे। जंगलात से वो लकड़ी, चारा और ग़िज़ा हासिल करता था। ज़मीन वसी थी और आबादियां कम थीं। उन पर दबाव बढ़ा और उनके लिए आपस में लड़ाइयाँ शुरू हुईं। किसी मुल्क के ज़रख़ेज़ इलाक़ों ने वहाँ हमला आवरों को बुला लिया, तो किसी मुल्क के जानवर व चरागाहें दुश्मन की नज़रों में आ गईं। ताकतवर कौमें और मुल्क कमज़ोरों के वसाइल पर काबिज़ होकर उन्हें बेदरेग इस्तेमाल करने लगे। कुदरती वसाइल पर दूसरा हमला यूँ हुआ कि सनअती इनकलाब ने
انسان کو مشینوں سے روشناس کرایا، یعنی کہ جب اودیوگیکرن ہوا، کل کارخانے بننے لگے اور مشینوں سے جو ہے سامان بننے لگے۔ مشینوں کی مدد سے اگرچہ پیداوار میں زبردست اضافہ ہوا، اور ایسا ضروری بھی تھا کیونکہ بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات بڑھتی جا رہی تھیں، لیکن اس اضافے نے کچے مال کی مانگ اور بھی بڑھا دی۔ جہاں کاغذ بنانے کے کارخانے لگے، وہ علاقے جنگلات سے پاک ہو گئے کیونکہ تمام لکڑیاں کاغذ بنانے کی نظر ہو گئیں۔ جہاں کسی دھات سازی کا کام ہوا تو وہاں کان اتنی کھودی گئی کہ تمام زمین کھود کھود کر بنجر بنا دی گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ نئی نئی ترقیات ہوتی گئیں اور انسانی زندگی پر مشینوں کی گرفت بڑھتی گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قدرتی توازن اس دنیا میں رہنے والوں کے درمیان تھا، وہ برباد ہو گیا۔ انسان کے ارد گرد اس کے اہم ترین ساتھی زمین، ہوا، پانی، جنگلات اور دیگر جاندار ہیں۔ یہی اس کا ماحول کہلاتے ہیں، پریویش کہلاتے ہیں، پریاورن کہلاتے ہیں، انوائرنمنٹ کہلاتے ہیں۔ ان سبھی کا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق بھی ہے۔ اگر زمین خراب ہو گئی تو انسان اس سے متاثر ہوگا، اور اگر انسان کا رویہ زمین کے تئیں بگڑے گا تو زمین خراب ہوگی۔ انسان کی بڑھتی ہوئی آبادی اور مشینی دور کی آمد نے اس آپسی تعلق کو تہس نہس کر دیا۔ کارخانوں اور فیکٹریوں نے نہ صرف یہ کہ کچے مال کی شکل میں قدرتی وسائل کو بے تحاشا استعمال کیا، بلکہ ان سے نکلنے والے زہریلے مادوں نے ہوا، پانی اور زمین کو زہریلا کرنا شروع کر دیا۔ کارخانوں کی چمنیوں اور موٹر گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں اور گیسوں نے ہوا کو آلودہ کر دیا۔ فیکٹریاں اور گاڑیاں کم تھیں تو فضا میں کم گیس خارج ہوتی تھیں، اور یہ تھوڑی سی مقدار بہت جلد ہوا میں گھل مل کر اتنی ہلکی ہو جاتی تھی کہ اس کا زہریلا پن ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن اب صورتحال مختلف ہے۔ اب اتنی زیادہ مقدار میں یہ گیسیں ہوا میں خارج ہوتی ہیں کہ ان کا پھیلنا اور تحلیل ہونا ناممکن ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ تمام زہریلی گیسیں خطرناک حد تک ہوا میں جمع ہو رہی ہیں۔ شہری اور صنعتی علاقوں کے اوپر یہ گیسیں ایک غلاف کی مانند چھائی رہتی ہیں۔ ایسی ہوا میں جب ہم لوگ سانس لیتے ہیں تو یہ سب کیمیائی مادے ہمارے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ یہ سارے جو کیمیکلز ہیں وہ ہمارے جسم کے اندر، ہمارے باڈی میں جو ہے انٹر کر جاتے ہیں، داخل ہوتے ہیں۔ ہمارے کارخانوں اور موٹر گاڑیوں سے خارج ہونے والے گیسوں میں زیادہ مقدار جو ہے وہ کاربن مونو آکسائڈ گیس کی ہوتی ہے۔ ان سبھی گیسوں کی زیادتی ہمارے قدرتی ماحول کے لیے مضر ہے۔ ان میں سے کچھ گیسز تیزاب کی شکل میں زمین پر واپس آتی ہیں۔ ایسی بارش کو تیزابی بارش کہا جاتا ہے، اور کئی ممالک کو ان بارشوں کا تجربہ ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے۔ یعنی کہ یہ سارے گیسز جو ہیں وہ ایسڈ رین کے طور پہ جو ہے بارش کی پانی کے ساتھ گرتی ہے، اور کافی زیادہ نقصانات جو ہے اس کے ہوتے ہیں، آگے اس میں آ رہا ہے۔ تیزابی بارش کی سب سے اہم وجہ سلفر ڈائی آکسائڈ گیس ہے۔ فضا میں اس گیس کی زیادتی خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ تیزابی بارشیں نہ صرف یہ کہ پیڑ پودوں اور جانداروں کو نقصان پہنچاتی ہیں، بلکہ ان سے عمارتیں اور دیگر سامان بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ موٹر گاڑیوں سے نکلنے والی کثافت نے ہوا کو متاثر کیا ہے، تو کارخانوں کی آلودگی ہوا کے علاوہ پانی اور زمین کو بھی خراب کرتی ہیں۔ جب کارخانے کم تھے تو ان کی آلودگی پانی میں تحلیل ہو جاتی تھی، لیکن جیسے جیسے کارخانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، پانی میں آلودگی بڑھتی گئی۔ آلودگی کا مطلب وہی پولیوشن، گندگی۔
آج یہ حال ہے کہ کسی بھی دریا کو ہم پوری طرح صاف اور صحت مند نہیں کہہ سکتے۔ کسی کا پانی سڑ رہا ہے تو کسی کا پانی رنگین ہو گیا ہے، کسی میں کچرا بہت ہے تو کسی کے پانی میں تیزابیت اتنی ہے کہ اس میں رہنے والے سبھی جاندار ہلاک ہو چکے ہیں۔ ہوا اور پانی کی گندگی کو قابو میں رکھنے کے لیے قدرت نے بڑا اچھا انتظام کر رکھا ہے۔ زمین کے سینے پر پھیلے ہوئے جنگلات یہ کام بخوبی انجام دیتے ہیں۔ ہوا کی آلودگی کو درخت اور دیگر پودے جذب کر لیتے ہیں اور ان سے خارج ہونے والی آکسیجن گیس ہوا کے زہریلے پن کو بھی کم کر دیتی ہے۔ تاہم افسوس کی بات یہ ہے کہ جنگلات بھی انسان کی دسترس سے محفوظ نہ رہے۔ کہیں پر رہائش کے لیے جنگلات کو صاف کیا گیا تو کہیں کھیتی باڑی کے لیے جنگلات کاٹے گئے، یا پھر کارخانوں اور فیکٹریوں کو قائم کرنے کے لیے جنگلات کو ختم کیا گیا۔ ان سب باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ زمین کا یہ ہرا غلاف اترنے لگا، جس کی وجہ سے آلودگی میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ بھلا ہم میں سے کون ہے جسے اپنی صحت عزیز نہ ہو؟ تو پھر یہ بے حسی کیسی ہے؟ ہم کیوں انتظار کریں کہ جب چیکنگ اور چالان شروع ہوں تبھی اپنی گاڑیوں اور کارخانوں کو درست کریں؟ اگر ہم کو اپنی صحت پیاری ہے اور اپنے آس پاس کی فضا صحت مند رکھنی ہے تو ہمیں یہ بے حسی اور لاپرواہی چھوڑنی ہوگی، ورنہ یقین کریں کہ ہم اپنے آس پاس ایسی زہریلی فضا اور ماحول پیدا کر دیں گے جس میں ہم کبھی مسکرا نہ سکیں گے اور شاید اگلی نسل کی مسکراہٹ تو دیکھ بھی نہ سکیں گے۔ اور اب مشق کی شروعات ہو رہی ہے۔ یہاں پہ ہے پڑھیے اور سمجھیے، یہاں پہ چند الفاظ اور اس کے معنی دیے گئے ہیں، آپ بھی انہیں یاد کریں۔ خام کے معنی ہوتے ہیں کچا، دھات سازی یعنی دھات بنانا، کان کنی یعنی کہ کان کھودنا، کان کھودنا مطلب یہاں پہ مائننگ، اس کا مطلب ہے مکین یعنی مکان میں رہنے والا۔ اور آگے ہے تحلیل ہونا یعنی کہ گھل جانا یا حل ہو جانا۔ کشافت کے معنی ہوں گے گندگی یا میل کچیل۔ آلودگی کے معنی گندگی، شاد، خوش، خارج ہونا یعنی کہ باہر نکلنا، اور مضر کے معنی نقصان دہ۔ اور آگے ہے غور کرنے کی باتیں۔ اس مضمون میں ہمارے سماج کے ایک اہم مسئلے پر گفتگو کی گئی ہے۔ آج جانے یا انجانے میں ہم اپنے ماحول کو بگاڑ رہے ہیں اور اپنے لیے بہت سے خطرات پیدا کر رہے ہیں، مگر ہم میں سے اکثر اس سے بے خبر ہیں۔ اپنے ماحول کو بچانے کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا اور ایسے کام کرنے ہوں گے جن سے ہمارا معاشرہ صاف ستھرا اور صحت مند رہے۔ اور آگے سوالات ہیں، سوچیے اور بتائیے ہمیں اپنے ماحول کو بچانے کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے۔ اس کا جواب ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں، ہمیں اپنے ماحول کو بچانے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کرنے چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ درخت لگانا چاہیے، کوڑا کرکٹ ادھر ادھر نہ پھینک کر اسے صحیح جگہ پر یا کوڑے دان میں پھینکنا چاہیے۔ کل کارخانوں کو ندیوں اور آبادی سے دور لگانا چاہیے۔ پلاسٹک کا جتنا ہو سکے کم سے کم استعمال کرنا۔ اور بھی پوائنٹس ہیں جو آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا سوال ہے، ماحول بچانا کیا صرف سائنسدانوں ہی کا کام ہے یا ہر شہری کا؟ مختصراً بتائیے۔ تو جواب ہے، ماحول بچانا صرف سائنسدانوں ہی نہیں بلکہ تمام شہری کی ذمہ داری ہے۔ ہم سب کو مل جل کر ماحول کی بہتری کے لیے اور اسے بچانے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اور سوال نمبر 3 ہے، ہمارے ماحول کو کون کون سی چیزیں آلودہ کر رہی ہیں؟ تو جواب، بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے کارخانوں اور فیکٹریوں نے نہ صرف یہ کہ کچے مال کی شکل میں قدرتی وسائل کو بے تحاشا استعمال کیا
बल्कि इनसे निकलने वाले जहरीले मादों ने हवा, पानी और ज़मीन को जहरीला करना शुरू कर दिया। कारखानों की चिमनियों और मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और गैसों ने हवा को आलूदा कर दिया है। और मश्क में आगे है, खाली जगहों को दिए हुए अल्फाज से भरिए। पहला है, इंसान के इर्द गिर्द उसके अहम तरीन खाली जगह ज़मीन, हवा और पानी हैं, साथी या दुश्मन। तो इसमें क्या हो जाएगा? साथी। इंसान के इर्द गिर्द उसके अहम तरीन साथी ज़मीन, हवा और पानी है, तो इसमें साथी हो जाएगा। दूसरा है, माहौलियाती मसला भी एक खाली जगह है, खानगी मसला या साइंसी मसला। तो ये क्या हो जाएगा? साइंसी मसला है। और आगे है, बच्चों की खाली जगह बचाएं, मुस्कान या इम्कान। तो क्या होगा? बच्चों की मुस्कान बचाएं। आगे है, नीचे लिखे हुए जुमलों को गौर से पढ़ें, इन पर दबाव बढ़ा, आपस में लड़ाइयाँ शुरू हुई। ऊपर दी गई मिसालों में फ़ाइल मौजूद नहीं है, फ़ाइल यानी कि सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। ऐसा जुमला जिसमें सिर्फ वो चीज़ या शख्स मालूम हो जिस पर असर हुआ हो और काम करने वाला यानी कि फ़ाइल ना मालूम हो तो उसे मजहूल कहते हैं। जैसे ख़त सुनाया गया, किसके ज़रिया सुनाया गया ये पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट गायब है। यहाँ सुनाने वाला यानी फ़ाइल ना मालूम है, इसलिए इसे मजहूल कहते हैं। फ़ेल मजहूल की कम से कम 3 मिसालें अपनी किताब से तलाश करके लिखिए। तो यहाँ पे हमने चंद ऐसे जुमले लिख दिए हैं, जैसे कि दुश्मन की नज़रों में आ गईं, ज़रूरियात बढ़ती जा रही थी, किसी का पानी सड़ रहा है, सनाती इनकलाब ने इंसान को मशीनों से रोशनास कराया, बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात भी बढ़ती जा रही थी। आगे है, इन लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, यानी कि इससे हमें सेंटेंस बनाना है, एक लाइन वाक्य बनाना है। कुछ अल्फाज हैं जैसे सेहत, फ़ज़ा, गैस, तवाज़ुन, मशीन और मकीन। तो सबसे पहले है सेहत, इससे हमने एक जुमला बनाया है, सेहत सबसे बड़ी दौलत है। फ़ज़ा, गांव की फ़ज़ा खुशगवार होती है। गैस, हवा में बहुत सी गैस मिली हुई है। तवाज़ुन, हमें पढ़ाई के साथ खेल कूद में भी तवाज़ुन बनाए रखना चाहिए। मशीन, आज का दौर मशीन का दौर है। मकीन, इस मकान के मकीन कहाँ गए। और मश्क में आगे है, मंदरजा झील अल्फाज से मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज तलाश करके जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जैसे सबसे पहले है मर्ज़, मर्ज़ एक मुज़क्कर लफ्ज़ है, अब उनका मर्ज़ बढ़ता जा रहा है। मसला, मसला भी मुज़क्कर है, अब ये मसला काफ़ी बड़ा हो चुका है। बहस, मुअन्नस लफ्ज़ है, हमें बहस करने की ज़रूरत नहीं है। आगे है फ़िक्र, ये भी एक मुअन्नस लफ्ज़ है, वालिदैन को अपने बच्चों की बहुत फ़िक्र होती है। उसके बाद है तकलीफ़, ये भी एक मुअन्नस लफ्ज़ है, आज से मेरी तकलीफ़ बढ़ गई है। वसीला मुज़क्कर है, दुआ मांगते वक्त हमें वसीला का इस्तेमाल करना चाहिए। मश्क में आगे फिर से कुछ सवालात हैं, इन सवालों के जवाब दीजिए। पहला, सनाती इनकलाब से हमारे कुदरती वसाइल किस तरह मुतासिर हुए हैं, तफसील से समझाएं। यानी कि औद्योगिक क्रांति जो आया, मशीनों का, कारखानों का जो दौर शुरू हुआ, उससे हमारे कुदरती वसाइल जो हैं किस तरह से इफ़ेक्टेड हुए, मुतासिर हुए, तफसील से यानी डिटेल्स में समझाना है। जवाब, सनाती इनकलाब ने इंसान को मशीनों से रोशनास कराया। मशीनों की आमद से अगरचे पैदावार में ज़बरदस्त इजाफ़ा हुआ, लेकिन इस इजाफ़े ने कच्चे माल की मांग और भी बढ़ा दी। जहां कागज़ बनाने के कारखाने लगे,
وہ علاقے جنگلات سے پاک ہو گئے۔ جہاں کسی دھات سازی کا کام ہوا تو وہاں کان اتنی کھودی گئی کہ تمام زمین کھود کھود کر بنجر بنا دی گئی، یعنی کہ جہاں کہیں پہ بھی مائننگ شروع ہوا تو اتنا زیادہ مائننگ کیا گیا کہ پورا وہاں پہ آس پاس کا زمین جو ہے بنجر بنا دی گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ نئی نئی ترقیات ہوتی گئیں اور انسانی زندگی پر مشینوں کی گرفت بڑھتی گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو قدرتی توازن اس دنیا میں رہنے والوں کے درمیان تھا وہ برباد ہو گیا، یعنی کہ جو پرکرتی میں سنتولن تھا وہ ختم ہو گیا، بیلنس گڑبڑا گیا۔ اور سوال نمبر 2 ہے، تیزابی بارش کسے کہتے ہیں؟ اس کے اسباب پر روشنی ڈالیے۔ تیزابی بارش کا مطلب ہوتا ہے ایسڈ رین، یا کہیں کہ عملیہ ورشا، جس کے بارے میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا سائنس کی کتابوں میں۔ جواب، کارخانوں اور موٹر گاڑیوں سے نکلنے والے گیسوں میں سے کچھ گیسیں تیزاب کی شکل میں واپس زمین پر آتی ہیں، ایسی بارش کو تیزابی بارش کہا جاتا ہے۔ تیزابی بارش کی سب سے اہم وجہ سلفر ڈائی آکسائڈ گیس ہے۔ فضا میں اس گیس کی زیادتی خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ تیزابی بارش نہ صرف یہ کہ پیڑ پودوں اور جانداروں کو نقصان پہنچاتی ہیں، بلکہ ان سے عمارتیں اور دیگر سامان بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ سوال نمبر 3، ہمارے کارخانوں اور موٹر گاڑیوں سے زیادہ تر کون سی گیس خارج ہوتی ہے؟ جواب، ہمارے کارخانوں اور موٹر گاڑیوں سے زیادہ تر مقدار کاربن مونو آکسائڈ گیس کی ہوتی ہے۔ اور آگے ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کی ضد یعنی کہ الٹا بتائیے۔ قدیم سے ہو جائے گا جدید، شاد سے ناشاد یا غمگین، راحت سے ہو جائے گا مشکل یا رنج، زرخیز سے بنجر، اور خارج سے ہو جائے گا داخل، اور مضر سے مفید۔ اور مشق میں آگے ہے، نیچے لکھے ادھورے جملوں کو ان کے ساتھ دیے گئے الفاظ کی ضد سے مکمل کیجیے۔ جیسے پہلا ہے، گوتم بدھ پارک خالی جگہ طرز تعمیر کا نمونہ ہے۔ یہاں پہ پہلے نمبر پہ دیا ہے قدیم، تو اس کا جو ضد ہوگا وہ ہوگا جدید، تو یہاں پہ آپ کو جدید بھر دینا ہے، ضد سے بھرنا ہے، تو ہو جائے گا گوتم بدھ پارک جدید طرز تعمیر کا نمونہ ہے۔ دوسرا ہے، ناکامی انسان کے دل کو خالی جگہ کرتی ہے، شاد ہے تو اس کا ضد ہو جائے گا ناشاد، تو یہاں پہ آپ کو ناشاد لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے، ناشاد کرتی ہے، ناکامی انسان کے دل کو ناشاد کرتی ہے۔ تیسرا ہے، اس کی بدسلوکی نے مجھے بہت خالی جگہ دی، راحت ہے، تو راحت سے کیا ہو جائے گا، اس کا ضد کیا ہو جائے گا، تو یہاں پہ ہو جائے گا اس کی بدسلوکی نے مجھے بہت رنج دی، تو یہاں پہ رنج آپ کو بھر دینا ہے۔ اس کے بعد ہے، ریگستان کی زمین خالی جگہ ہوتی ہے زرخیز، اس کی ضد کیا ہوگی، بنجر ہوتی ہے، تو بنجر یہاں پہ آپ کو لکھ دینا ہے، بنجر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے ہے، وہ پچھلے دروازے سے خارج ہوا، یہاں پہ دیا ہے، تو خارج کا الٹا کیا ہوگا، داخل ہوا، تو یہاں پہ داخل لکھ دینا ہے، وہ پچھلے دروازے سے داخل ہوا۔ اس کے بعد ہے، تازہ ہوا صحت کے لیے خالی جگہ ہوتی ہے، مضر ہوتی ہے یا مفید ہوتی ہے، تو یہاں پہ مضر کا جو ضد ہے وہ ہے مفید، تو یہاں پہ آپ کو مفید لکھ دینا ہے، مفید ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے جو ہے ہم نے اس مشق میں دیے گئے تمام سوالات کو بھی یہاں پہ حل کر لیا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو لیسن اچھا لگا ہوگا، آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ کے لیے یہ ہیلپ فل رہا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ اچھا لگا تو ضرور سے اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے تمام دوستوں کے ساتھ، اور چینل پہ نئے ہیں تو ضرور سے اسے سبسکرائب بھی کر لیں۔ بہت شکریہ۔